السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وعدد نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ میرے بھائیو دوستو، رمضان کی فضائل آج ہم بیان کر رہے ہیں۔ رمضان کی فضائل حدیث کے فضائل اعمال کی کتاب تھی۔ ہم اس میں پڑھ کر آپ لوگ کے سامنے پیش کریں گے۔ سبھی لوگ سنیے اور اس پر عمل کریے اور اللہ کا خوف پیدا کریے اپنے دلوں میں۔ ہم لوگوں کا آپ لوگوں کا دنیا میں آنے کا مطلب کہ اللہ کی رضا حاصل کرے، اللہ کی رضا حاصل کرے۔ کوئی بھی کام ہو دکھانے کے لیے نہ ہو یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہ ہو، اللہ کے رضا کے لیے کام کریے۔ اللہ تعالیٰ خود ہمارے ذاتی معاملے میں فائدہ ہی فائدہ ڈال دیں گے، نفع ہی نفع ڈال دیں گے۔ اور کسی کے دکھانے کے لیے نہ ہو کہ ہم روزہ رہ رہے دکھانے کے لیے، نماز پڑھتے ہیں دکھانے کے لیے، ایسا نہ ہو۔ در منصور میں حضرت عائشہ رضی اللہ سے نقل کیا، جب رمضان مبارک مہینہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، چہرے پر خوف آ جاتی تھی، پورا خوف معلوم پڑتا تھا۔ رمضان سے ایک دن پہلے ہی سے اثر معلوم ہوتے تھے، خوف کا اثر، بدلا سا شکل و صورت، پورا لہجہ بدلا سا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہوتی تھی تو ہم لوگ تو بہت سارے گناہ کرتے ہیں۔ رمضان پاک مقدس مہینے میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اور اس کے جتنے فائدے ہیں رمضان میں، اللہ تعالیٰ جو بتائیں فائدے قرآن میں اور حدیث میں، وہ سب فائدہ ہم لوگ کو حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان سال بھر میں ایک بار آتا ہے۔ جیسے جمعہ تو ہر ہفتے میں آتا ہے اور کچھ نہ کچھ تو آتا رہتا ہے، لیکن یہ رمضان المبارک جو ہے، جو ہم پر آپ لوگ پر سب لوگ پر جو فرض ہے رمضان، یہ سال بھر میں ایک بار آتا ہے۔ تو اس رمضان مبارک مہینے کی قدر کرے، اللہ کی رضا کو حاصل کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ سے نقل کیا کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں عاجزی ہو جاتی تھی، یعنی بہت خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگتے تھے، رو کر دعا مانگتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ ایک روایت میں اور ہے کہ رمضان کے ختم تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ تشریف نہیں لاتے۔ اس میں لکھا ہے رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں کہ حق تعالیٰ شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ رمضان کی دعا کا خصوصیت سے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنی عبادت کو چھوڑ کر، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتے سے، کون سے فرشتے سے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، اس فرشتے سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اپنی عبادت کو چھوڑ کر زمین پر جاؤ اور روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ان کی دعا پر آمین کہو۔ بہت سی روایت میں رمضان کی دعا کا خصوصیت قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور بے تردد بات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل ہے کہ جو بھی انسان دعا کرتا ہے اس کی دعا پوری ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے۔ اور رب العالمین جو سارے عالم کو جلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، ان کی نگہبانی کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ کوئی بھی دعا مانگنے والا نامراد نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل بھی ہے کہ اس کے دعا قبول ہونے میں کوئی تردد نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے
کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی. یعنی کہ اگر ہم کوئی چیز دعا مانگ رہے ہیں، اگر وہ دعا نہیں قبول ہوئی تو ہم کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ ہم نے لگاتار 1 مہینے تک مانگ لی دعا، اللہ تعالیٰ ہم کو فلاں زمین ہو جائے، اللہ ہم کو فلاں گاڑی ہو جائے، اللہ میں فلاں کو لڑکا پیدا ہو جائے، فلاں کو روزی مل جائے. کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی دعا ہو، اگر ہم لگاتار مانگ رہے ہیں اور دعا نہیں قبول ہوئی، یعنی وہ چیز ہم کو دعا مانگنے کے باوجود وہ چیز ہم کو نہیں حاصل ہوگی، تو نا امید نہیں ہونا چاہیے. حدیث میں لکھنے کا مطلب یہ کہ اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے. کہ ہماری دعا جو ہم مانگ رہے ہیں، وہ دعا ہمارے لیے اللہ کی قدرت کے حساب سے، مصلحت کے حساب سے، وہ دعا جو چیز ہم مانگ رہے ہیں، وہ چیز ہمارے آگم کے لیے نقصان دہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نہیں دیتے ہیں وہ چیز، وہ دعا ہماری نہیں قبول کرتے تو وہ چیز نہیں دیتے ہیں. لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت میں ہماری دعا کو جمع کر کے رکھتے ہیں. اور جب انسان انتقال کر جائے گا، جب قیامت ہوگی، اس قیامت کے دن اس کی دنیا کی دعا کی ہوئی سب اس کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے، اے میرے بندے، جو تم نے مجھ سے دعا مانگی تھی اور وہ میں نے تم کو نہیں دنیا میں دیا، کچھ تو دنیا میں تم کو دے دیا. جو چیز مانگی تھی، مطلب روزی مانگی تھی، میں نے تم کو روزی دے دیا. مطلب اور کوئی چیز مانگی تھی وہ دے دیا. اور کچھ ایسی دعا تم نے مانگی تھی دنیا میں جس کو میں نے نہیں دیا، اس کے بدلے میں یہاں پر تمہارے ایک ذخیرہ کی شکل میں یہاں پر سب جمع ہے. وہی انسان اپنے اس ذخیرے کو، اپنے اس دعا کے ذخیرے کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، سب یہیں آئی ہوتی. لیکن وہاں جانے کے بعد وہ سوچے گا. یہاں تو لالچ میں انسان پڑا ہے کہ ہم کو یہ مل جائے، ہم کو وہ مل جائے، پھر اداس ہوتا ہے، پھر بےایمانی بھی کرتا ہے، پھر ہٹنے لگتا ہے دین سے، نماز میں سستی کرنے لگتا ہے، بے من سے رہنے لگتا ہے. نہیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اس مالک عرش عظیم پر پورا یقین کے ساتھ بھروسہ رکھیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ قطعی رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے، یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے دعا نہ کرے، کسی کو برباد کرنے کے لیے دعا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی سب دعا قبول ہوتی ہے. 3 چیزوں میں سے ایک چیز اس کو ضرور مل جاتی ہے. یا تو جو دعا مانگ رہا وہی چیز مل جاتی ہے، دوسرے یا خود وہی چیز مل جاتی ہے، یا جس کی اس کے بدلے میں کوئی برائی، کوئی مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے. یا جو چیز ہم مانگ رہے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ ہماری مصلحت کے حساب سے سوچیں گے، اگر صحیح ہے ہمارے آگم کے لیے تو وہ چیز دے دیں گے، نہیں وہ چیز دیں گے تو پھر ہمارے اوپر کوئی ایسے خطرات آنے والے ہیں، کوئی ایسے مصیبت آنے والی جو اس کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں. ہماری اس دعا کی برکت سے اس کی مصیبت کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں. ہم لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے. اور اگر نہیں تو آخرت میں اس قدر ثواب کا حصے میں لگا دیا جاتا ہے. ایک حدیث میں آیا، قیامت کے دن حق تعالیٰ شانہ بندہ کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کو قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا. تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی. وہ آدمی، وہ بندہ اللہ کا عرض کرے گا، ہاں میں نے دعا مانگی تھی. اس پر ارشاد ہوگا، تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو. تو نے فلاں دعا مانگی تھی، فلاں تکلیف ہٹا دی، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا اور فلاں غم کو دفع کر دیا. دعا کی تھی مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کیا. یعنی قیامت کے دن جو ہماری دنیا میں دعا نہیں قبول ہوئی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پورا تیار کر کے رکھیں گے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بندے کی اس کو ہر دعا یاد کرائی جائے گی، اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض، اس کا بدلہ بتلایا جائے گا۔ اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر وہ بندہ اس کی تمنا کرے گا کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی۔ آج بس یہی تک، انشاءاللہ کل پھر ایک ویڈیو بنائیں گے رمضان فضائل پر، اور غور کریے اور عمل کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔